بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خونی شیطان قسط نمبر 10۔ سراج اور سدرا کچھ ہی دیر میں امریکہ کی فلائٹ تھی اور وہ دونوں ایئرپورٹ کی طرف روانہ تھے۔ آج گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ان کی گاڑی سگنل پر رکی تھی، اتنی دیر میں ایک 18 سے 19 سال کا پھول بیچنے والا لڑکا وہاں آ گیا اور سراج کو پھول خریدنے کی پیشکش کرنے لگا۔ سراج کو ان پھولوں کی ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اس لڑکے سے سارے کے سارے پھول خرید لیے، جس پر اس لڑکے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اب سگنل کھل چکا تھا۔ کتنے ہوئے؟ سراج بولا۔ 2000، لڑکے نے جواب دیا۔ سراج نے اپنے والٹ سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ یار، میرے پاس چھٹا نہیں ہے اس کا، ایک کام کرو، یہ رکھ لو تم، کیونکہ ہم جلدی میں ہیں۔ سراج نے اس کی عزت نفس رکھنے کی خاطر جھوٹ بولا تھا۔ بہت شکریہ سیٹھ، یہ کہہ کر وہ لڑکا جانے کو پلٹا تھا کہ سراج نے اس کو پکارا۔ اچھا بات سنو، جس پر وہ دوبارہ سراج کی طرف متوجہ ہوا۔ نام کیا ہے تمہارا اور عمر کیا ہے؟ فرحاد نام ہے جی، اور 18 سال عمر ہے۔ پڑھتے نہیں ہو؟ پڑھتا ہوں، BCom پارٹ 1 میں ہوں۔ گڈ، تھوڑی دیر رکو۔ یہ کہتا سراج اپنا موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگا تھا اور کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، یس آئی ایم فائن۔ اچھا سنو، ایک لڑکا بھیج رہا ہوں، فرحاد نام ہے، اس کے لیے کوئی مناسب نوکری کا انتظام کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں صحیح ہے۔ اوکے بائے۔ سراج نے اپنے مینیجر سے کہہ کے اس لڑکے کی نوکری لگوا دی تھی۔ جب بھی ٹائم ملے اس ایڈریس پر چلے جانا، تمہیں جاب مل جائے گی انشاءاللہ۔ سراج اس لڑکے کو اپنا کارڈ تھماتے ہوئے بولا۔ اس لڑکے کی تو خوشی سے بانچیں ہی کھل اٹھی تھیں۔ بہت بہت مہربانی آپ کی سیٹھ، بہت شکریہ، وہ سراج کا بے حد مشکور ہوتے ہوئے بولا، اور سراج نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے اس کے بال بکھیر دیے اور ڈرائیور کو کار چلانے کا کہہ دیا۔ پورے 16 گھنٹے کی مسافت کے بعد سراج نے جب لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ آف امریکہ پر جیسے ہی قدم رکھا تو اس کو اپنی زندگی کے وہ 8 سال اور ان سے جڑے اچھے برے سب لمحات یاد آ گئے تھے جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے۔ آج وہ سدرا کو لیے امریکہ آ چکا تھا۔ سدرا کا ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا تجربہ تھا، اسی لیے وہ ذرا گھبرا رہی تھی۔ سراج اپنے سامان کی چیکنگ کے بعد کسی ٹیکسی کی تلاش کرنے لگا۔ سدرا بس اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ ٹیکسی ملنے میں ان کو زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ سراج نے ڈرائیور کو ایڈریس سمجھایا اور ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر دی۔ سراج، ہم جس ہوٹل جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ سدرا خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ امریکہ آ کر بہت خوش تھی۔ سراج نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ سراج کے رویے سے سدرا کو برا تو لگا، مگر وہ خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ڈرائیور جو ان دونوں کی باتیں سن تو رہا تھا مگر اس کو سمجھ کچھ بھی نہ آ رہا تھا، اور پھر وہ سراج سے گویا ہوا۔ میرے خیال سے آپ لوگ کسی اور ملک سے ہیں۔ کون سے ملک سے ہیں جی؟ وہ ڈرائیور بڑی خوش دلی سے بولا تھا، مگر سراج بنا کوئی جواب دیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر سنجیدگی سے بولا، ہم پر دھیان دینے کی بجائے
گاڑی چلانے پر دھیان دو۔ سراج کے جواب پر وہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ سدرا کی ہنسی نکل گئی تھی۔ یہ بیچارہ بھی مسٹر ایٹیٹیوڈ کے بلا وجہ کے نخروں کی زد میں آ گیا۔ وہ سوچنے لگی۔ وہ ڈرائیور بڑبڑایا۔ وہ سمجھا تھا کہ سراج اور سدرا کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اب ٹیکسی ایک شاندار بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ دونوں اب ٹیکسی سے اترے اور سراج اس بنگلے کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور دروازے پر لگی گھنٹی بجانے لگا۔ یہ کس کا گھر ہے سراج؟ سدرا بولی۔ میرا، سراج نے اتنا ہی کہا۔ اتنی دیر میں دروازہ کھول دیا گیا تھا اور دروازہ ایک گورے نے کھولا تھا جس کی عمر 60 سال ہوگی۔ ہیلو سراج، ویلکم ٹو یور ہوم۔ گورا خوش دلی سے بولا، تھینکس۔ سراج بولا اور اندر چل دیا۔ سدرا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ ویلکم، گورا اب سدرا سے بولا۔ وہ ایک بے حد ہی خوبصورت اور شاندار بنگلہ تھا۔ سدرا کو دیکھتے بہت اچھا لگا۔ دراصل سراج کا امریکہ میں بھی گھر تھا۔ جب وہ یہاں ماڈلنگ کیا کرتا تھا تو یہیں رہائش پذیر تھا، مگر جب وہ سب چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ پاکستان آ بسا تھا تو اپنے گھر کی چابیاں اپنے دوست تھامس کے حوالے کر گیا تھا، اور ابھی آنے سے پہلے سراج نے تھامس کو اپنے آنے کی خبر کر دی تھی۔ تب ہی اس نے گھر کی صفائی وغیرہ کروا دی تھی۔ جاری ہے۔